سورۃ توبہ آیت نمبر 10۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يرقبون في مؤمن الا ولا ذمہ واولئک هم المعتدون۔ فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون۔ وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنتَهُونَ أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ أَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم۔ أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة واللہ خبیر بما تعملون۔ ما كان للمشركين ان يعمروا مساجد الله شاهدين على انفسهم بالكفر اولئك حبطت اعمالهم وفي النار هم خالدون۔ صدق اللہ العظیم۔ لا يرقبون في مؤمن الا ولا ذمہ، مومنوں کے باب میں وہ کسی قسم کی معاشرتی یا عہد و پیمان کی ذمہ داری کو نہیں نبھائیں گے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہر حد سے گزر جاتے ہیں۔ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، اگر وہ توبہ کریں یعنی رجوع کر لیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، تو وہ تمہارے بھائی ہیں، دینی بھائی بن جاتے ہیں۔ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور ہم آیات کی تفصیل بتاتے ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو جاننا چاہتے ہیں۔ وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ، اور اگر وہ عہد و پیمان کرنے کے بعد اس کی خلاف ورزی کریں اور دین کے معاملے میں تمہیں طعن و تشنیع کا ہدف بنائیں، فقاتلوا ائمۃ الکفر، تو پھر کفر کے ان سرداروں کے خلاف جنگ کرو۔ انہم لا ایمان لہم لعلہم ینتہون، اور یہ جنگ اس لیے ہوئی کہ ان کا کوئی دین و ایمان نہیں ہے، یہ عہد و پیمان پہ رہنے والے، قائم رہنے والے کون لوگ نہیں ہیں۔ تو جب تم جنگ کرو گے تو ہو سکتا ہے کہ یہ اپنے کرتوتوں سے باز آ جائیں۔ الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانہم وہموا باخراج الرسول، ایسے لوگوں سے تم لڑائی کیوں نہیں کرتے کہ جو عہد و پیمان کو توڑتے ہیں اور جنہوں نے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو شہر سے نکال دیا۔ وہم بدؤوکم اول مرہ، اور یہ جنگ بھی تو پہلے انہوں نے شروع کی۔ اتخشونہم، کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ فاللہ حق ان تخشوہ ان کنتم مؤمنین، اگر تم صاحب ایمان ہو تو پھر اللہ سے ڈرنا زیادہ اس بات کا حق ہے۔ قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم، ان سے جنگ کرو، اللہ تمہارے ہاتھوں سے انہیں سزا دلوائے گا۔ ویخزہم، اور ان کو رسوا کرے گا۔ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ، اور تمہاری ان کے خلاف مدد کرے گا۔ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، اور یوں ایمان والوں کے کلیجے ٹھنڈے ہوں گے۔ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ، اور ان کے دلوں کا غصہ جاتا رہے گا۔ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ، اور ان میں سے اللہ جس کو چاہے گا اس کو توبہ کی توفیق دے گا۔ واللہ علیم حکیم، اللہ پورے علم اور حکمت والا ہے۔
ام حسبتم ان تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا، تمہارا کیا گمان ہے کہ تمہیں ویسے ہی چھوڑ دیا جائے گا جب کہ ابھی اللہ نے چھانٹ کے ان لوگوں کو علادہ نہیں کیا جو اس کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، اور ان لوگوں کو ان سے علادہ نہیں کیا جو اللہ اور اس کے رسول اور مومنین کو چھوڑ کے کسی دوسرے کو دوست بناتے ہیں۔ واللہ خبیر بما تعملون، اللہ پوری طرح باخبر ہے اس سے جو تم کر رہے ہو۔ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر، مشرکین کے لیے تو یہ کسی طرح ہے ہی نہیں ہے جائز کہ وہ مسجدیں بناتے رہیں اور ان کے مینٹیننس کا کام کریں، وہ تو اپنے کفر کے اوپر خود گواہ ہے۔ اولئک حبطت اعمالہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے اچھے کام بھی عمل بھی ضائع ہو گئے، وفی النار ہم خالدون، اور آگ میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان میں سے آج کے درس میں جو پہلی دو آیات ہیں ان کا بالکل ماضی قریب میں، ایک تو وہ ہے کہ جس کا پچھلے درس میں ترجمہ ہوا اور میں نے تشریح بھی بیان کی، اور یہ اسی صفحے کے اوپر یعنی دوسری لائن میں اور پہلی لائن کے آخر میں الا ولا ذمہ یہ الفاظ ہیں، اور ان دونوں کو میں نے واضح کیا تھا کہ ایک جو ہے یہ معاشرتی ذمہ داری ہے، اور یہ وہ ذمہ داریاں ہیں جو آدمی کے اوپر ہوتی ہیں اور اس کو پتہ ہوتا ہے، اس کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ باپ کے کیا حقوق ہیں، ماں کے کیا حقوق ہیں، بہن کے بھائی کے کیا حقوق ہیں، محلے والوں کے کیا حقوق ہیں، پڑوسیوں کے کیا حقوق ہیں، مؤذن کے کیا حقوق ہیں، امام کے کیا حقوق ہیں، مقتدیوں کے کیا حقوق ہیں، یہ چیزیں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہر ایک کو پتہ ہے۔ ان کے لیے قرآن پاک میں اس آیت میں اور آج کے درس کی پہلی آیت میں یہ لفظ استعمال ہوا، اور ذمہ ان ذمہ داریوں کو کہتے ہیں جو ہم کسی کے ساتھ کسی معاہدے میں داخل ہوتے ہیں، عہد و پیمان کرتے ہیں، ایک باقاعدہ تحریری معاہدہ ہوتا ہے، تو اس معاہدے میں بھی تو دونوں کی ذمہ داریاں اور دونوں کے حقوق کا بیان ہوتا ہے۔ تو جیسے اس پہلی ذمہ داریوں کو نبھانا اور پورا کرنا ضروری ہے، اسی طرح ان دونوں کو۔ تو وہ کافر اور مشرک قومیں مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ تو کر لیتی تھی، جب دیکھتے تھے کہ یا موت ہے یا معاہدہ ہے تو وہ معاہدہ کر لیتے تھے، لیکن پھر اس عہد و پیمان کو، ان شرائط کو وہ پورا نہیں کرتے تھے۔ ان کے بارے میں اللہ نے خبر دی، کہا کہ مومنین کے باب میں یہ کسی معاشرتی ذمہ داری کو اور کسی عہد و پیمان کی ذمہ داری کو نبھائیں گے نہیں۔ اب معاشرتی ذمہ داری کا کیوں کہا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ لوگ مدینہ منورہ میں ہیں، ایمان لا چکے، ہجرت کر چکے، جنگ بدر میں، جنگ احد میں، جنگ احزاب میں حصہ لے چکے، لیکن ابھی تک ان کے رشتہ دار مکہ میں ہیں اور کافر ہیں اور مشرک ہیں۔ تو وہ معاشرتی ذمہ داریاں جو دنیا کا ہر معاشرہ بندے کے اوپر لگاتا ہے، تاکہ ان کی بھی تو ذمہ داریاں ہیں، لیکن اگر تمہارے اوپر یہ قابو پا لیں تو ان کو وہ پورا نہیں کریں گے، اور اگر تمہارے ساتھ کوئی عہد و پیمان کرے تو موقع ملتے ہی اس کی شرائط کو توڑیں گے اور وہی کام کریں گے، لیکن موقع کے انتظار میں وہ رہتے ہیں۔ کہا یہ وہ لوگ ہیں جو ہر حد سے گزر جانے والے ہیں، اولئک هم المعتدون، یہ ہر حد سے گزر جانے والے ہیں، ان کے نزدیک کچھ بھی کر لینا جو ہے اپنے ظاہری مفاد کے لیے وہ بڑا ضروری ہوتا ہے، اور وہ کر گزرتے ہیں۔ ہاں کہا تمہیں جو حکم دیا گیا کہ ان کی گھات میں بیٹھو، ان کے گرد گھیرا تنگ کرو، ان کو پکڑو، ان کو قتل کرو، اس سے ان لوگوں کو استثناء حاصل ہے، اور یہ استثناء پہلے بھی ایک دفعہ بیان ہو چکا پچھلے صفحہ میں، کہ جو تین کام کریں، اپنے عقیدے سے رجوع کریں، یعنی دین شرک کو چھوڑنے پہ آمادہ ہو جائیں، توحید پہ آ جائیں۔ عقیدہ اندر کی چیز ہے،
اس کا اظہار کس طرح ہوگا کہ جو حقوق اسلام نے متعین کیے اللہ کے ان کو پورا کریں گے، کہ نماز سے اس کا اظہار ہوگا کہ یہ نماز ہر وقت اللہ کا حق پورا کرنے کے لیے تیار ہے، یہ باقی کام بھی کر لے گا، اور بندوں کے حقوق بھی ادا کرنے پہ آمادہ اور تیار ہوں، جس کا اظہار زکوٰۃ کے ذریعے سے ہوگا۔ اس لیے کہا یہ تین کام کریں، عقیدہ جو ہے توحید کا اختیار کریں، شرک سے توبہ کریں، نماز اور زکوٰۃ کا اہتمام کریں، تو یہ تمہارے بھائی ہیں۔ اور یہی وہ چیز ہے جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس بارے میں فیصلہ فرمایا اپنی ابتداء خلافت میں۔ آپ نے جب ان لوگوں کے خلاف جنگ کرنے کا ارادہ ظاہر کیا جو مانعین زکوٰۃ تھے، ہم کہتے تو ان کو مانعین زکوٰۃ ہیں، لیکن ان لوگوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیتے، انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم زکوٰۃ دیں گے، مرکزی بیت المال میں نہیں جمع کریں گے، ہم اپنی طرف سے دیں گے، خود دیں گے، بالکل اسی طرح جیسے ہم میں سے کچھ لوگ اب بھی اس بات کا اہتمام کرتے ہیں، اگرچہ اکثریت اس فرض کو بھولی ہوئی ہے۔ تو وہ انہوں نے اس طرح زکوٰۃ ادا کرنے کا کہا جس طرح ہم دیتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہم انہیں مانعین زکوٰۃ کہتے ہیں کہ انہوں نے زکوٰۃ ادا کرنے سے انکار کر دیا، اس لیے کہ زکوٰۃ اجتماعی تکفل کا انتظام ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں ان کے خلاف جنگ کروں گا۔ تو اس وقت چونکہ حالات ذرا پیچیدہ تھے سیاسی اور عسکری لحاظ سے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شمال کی طرف ایک لشکر بھیج دیا تھا، اور یاد رہے کہ شمال میں بہت ہی طاقتور سلطنت تھی، سلطنت روما، اور اس کے بارے میں مسلسل یہ خبریں آ رہی تھیں کہ وہ 1 لاکھ کا لشکر لے کے بیٹھا ہوا ہے، وہ 2 لاکھ کا لشکر لے کے بیٹھا ہوا ہے، اور وہ کسی وقت بھی حجاز پہ چڑھائی کر دے گا۔ اسی مقصد کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک تشریف لے گئے 30,000 کا لشکر لے کر، وہ پیچھے ہٹ گیا، اس لیے کہ ہرکل، جس کو انگریز مورخین ہرکولیس کہتے ہیں، اس کو ذاتی طور پہ اس بات کا یعنی یقین تو ہمیں نہیں کہہ سکتے، لیکن اس کو یہ گمان تھا کہ یہ رسول برحق ہے، اور اس نے اس بات کا برملا اظہار کیا تھا صرف اپنے پادریوں کے خوف سے، اپنے اقتدار کے لالچ سے کہ یہ میرے ہاتھ سے چھن جائے گا، میں اتنی بڑی دنیا کی عظیم سلطنت کا بادشاہ ہوں۔ اس نے اسلام قبول نہیں کیا، یہاں تک کہہ دیا کہ اگر میں استطاعت میرے میں ہوئی تو ملاقات ہوئی تو میں آپ کے پاؤں بھی دھوؤں گا، یہ بھی اس نے کہا۔ تو یہ اس کو چونکہ اس بات کا اندازہ تھا کہ یہ رسول برحق ہیں اور وہ خود تشریف لا رہے ہیں، تو وہ 2 لاکھ کا لشکر تھا اس کے پاس، وہ پیچھے ہٹ گیا۔ آپ تبوک میں قیام کیا آپ نے 12 دن، اور آپ واپس آ گئے، لیکن وہ چیز مخاصمت جو ہے وہ موجود تھی، تو آپ نے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کی سرکردگی میں ایک لشکر روانہ کر دیا۔ یہ لشکر ابھی شہر سے تھوڑا سا باہر گیا تھا کہ ان کو حضور کی بیماری کا پتہ چل گیا، تو وہ وہیں رک گئے، اور پھر جب آپ کی وفات ہو گئی تو وہ واپس آ گئے، اور پھر جب آپ کی وفات ہوئی تو بہت سے نبوت کے دعوے دار پیدا ہو گئے۔ تو اس طرح یعنی ہر انقلاب کے ساتھ ایک کاؤنٹر ریولوشن بھی ہوتا ہے، اور کاؤنٹر ریولوشنری فورسز جو ہیں، جو انقلاب کے مخالف طاقتیں ہوتی ہیں، وہ بھی حرکت میں آ جاتی ہیں۔ آپ کے سامنے تو وہ دبے رہے، لیکن جب وفات ہوئی تو انہوں نے سر اٹھانے شروع کر دیے۔ تو حضرت عمر بن خطاب جیسے لوگوں نے مشورہ دیا کہ آپ فی الحال ان زکوٰۃ والوں کو چھوڑ دیں، ہم نے جو حضور نے لشکر بھیجا تھا وہ بھی واپس آ چکا ہے، پہلے ان فسادیوں کے خلاف جو جنوب میں ہیں، یمامہ میں مسلمہ کذاب اور اسود عنسی، اس قسم کے لوگ جو اپنے آپ کو نبی کے طور پہ پیش کر رہے تھے، ان کے خلاف کام کر لیں۔ آپ نے فرمایا نہیں،
میں ان کے خلاف بھی خروج کروں گا اور اسی وقت کروں گا مانعین زکوٰۃ کے. تو انہوں نے کہا کہ یہ دانائی کے خلاف ہے. آپ نے فرمایا نہیں، یہ قرآن پاک کے بالکل مطابق ہے. اس نے کہا کہ جنگ کرو جب تک وہ نماز قائم نہ کرے اور زکوٰۃ ادا نہ کرے. یہ دیکھا ہی گیا اور یہی آیت آپ نے پڑھی. ان کا میں کروں گا. اور انہوں نے زکوٰۃ مانعین زکوٰۃ کی سرکوبی کی، ان کے خلاف بھی جنگ کی، اور اسامہ والے لشکر کو بھی انہوں نے روانہ کیا. وہ سارے کام کر دکھائے. تو یہ اس صورتحال کی طرف اشارہ کرتا ہے. وَنُفَضِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. کہا ہم آیات کی تفصیل بیان کرتے ہیں، مسئلے کو کھول کے بیان کرتے ہیں کہ کس کام کی کیا کیا شرائط ہیں. یہ سارا تمہیں پتہ چل جائے ہے ان لوگوں کے لیے جو جاننا چاہتے ہیں. فعل جو ہے علم یعلم، اور اسی طرح باقی تمام عربی زبان کے جو افعال ہیں وہ جہاں فعل کے ارتکاب کے لیے آتے ہیں وہیں پہ ارادہ فعل کے لیے بھی وہی آتا ہے. یہ سمجھنے کی بات ہے. ہم اردو زبان میں یہ لفظ یہ طریقہ استعمال نہیں کرتے، اس لیے ہمیں ترجمے کو سمجھتے ہوئے مشکل ہوتی ہے. لقوم یعلمون، ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں، جو پہلے سے جانتے ہیں، ان کو تفصیل دینے کی کیا ضرورت ہے. نہیں، جو جاننا چاہتے ہیں یعنی ارادہ فعل کے لیے استعمال ہوا، کہا ان کے لیے ہم نے شرائط بیان کی ہیں کہ یہ شرطیں ہیں. وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ. کہا اگر وہ عہد و پیمان کو توڑ دیں اور دین کے معاملے میں تمہیں طعن و تشنیع کا ہدف بنائیں. اب یہ دیکھیں مکہ والے اور یہود و نصارہ یہ کیا کرتے تھے. مکہ والے کہتے تھے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کے اوپر ہیں. حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے جو سکھایا ہمارے آباء و اجداد کو، وہ طریقہ ہم تک پہنچا ہے. حالانکہ انہوں نے، حضرت ابراہیم بت شکن تھے، انہوں نے بت گری اور بت پرستی شروع کی ہوئی تھی، لیکن لوگوں کو یہ بتاتے تھے کہ ہم دین ابراہیمی کے اوپر ہیں. اور یہ لوگ، انہوں نے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا ہے. طعنوا فی دینکم، یعنی تمہیں طعن و تشنیع کا ہدف بنائیں دین کے معاملے میں کہ ان کا عقیدہ خراب ہو گیا ہے، یہ ہمارے اندر کے ہی ہیں لیکن باغی ہیں. یہ مکہ والوں نے کہا ان کے بارے میں، لوگوں کو یہ تاثر دینے کی کوشش کی. کہا یہ جو مکہ والے ہیں یہ ائمۃ الکفر ہے. ائمہ امام کی جمع ہے. امام سردار کو کہتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں امام، وہ آگے ہوتا ہے، اس کی بات کو سارے سنتے ہیں. تو ائمہ امام کی جمع ہے. یہ لفظ یہاں پہ ائمۃ الکفر قریش مکہ کے لیے استعمال ہوا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ قریش مکہ ہیں کہ جن کو سارا عرب اپنا سربراہ تسلیم کرتا تھا. بیت اللہ کے متولی تھے. بڑے بت سارے وہ کہتے تھے یہ ہمارے ہیں. دوسروں کے چھوٹے چھوٹے انہوں نے بیت اللہ میں رکھنے کی اجازت دی ہوئی تھی. خود وہ اپنے آپ کو بیت اللہ کا متولی اور اس کی مینٹیننس کا انچارج اور اس میں وہ جاج کو پانی پلانے کا اور یہ شعبے انہوں نے اپنی طرف سے ڈپارٹمنٹ قائم کیے ہوئے تھے اور ایک ایک قبیلے کو اس ڈپارٹمنٹ کا سربراہ بنایا ہوا تھا. خود ہی سارا کچھ کیا ہوا تھا. یہ چیز کہیں ذکر اس کا کسی الہامی کتاب میں نہیں تھا. ان کو کہا یہ ائمۃ الکفر ہیں، اور ان کا ائمۃ الکفر ہونا، اور پھر اسلام جب آیا تو اس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الامیر من القریش، امیر قریش سے ہوگا. یعنی جب آپ کی وفات ہوئی تو انصار میں سے کچھ لوگوں نے یہ مسئلہ اٹھایا کہ خلیفہ رسول ہم میں سے ہوگا. وہ ہمارے پاس آئے، ہم نے جگہ دی آپ لوگوں کو، ہم نے سارا کچھ کیا، اب یہ خلافت جو ہے یہ ہمارے پاس ہونی چاہیے. اور یہ ثقیفہ بنو ساعدہ ایک یعنی باغیچہ تھا چھوٹا سا، اس میں بیٹھے ہوئے یہ مجلس منعقد تھی، اور اس میں مہاجرین بھی تھے اور انصار بھی تھے. تو پھر ایک آدمی نے
یہ سنایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام قریش میں سے ہوگا، امیر قریش میں سے ہوگا، اور آپ نے ساتھ اس کی وجہ بھی بیان فرمائی تھی۔ وہ وجہ یہ تھی کہ آپ نے فرمایا کہ سارا عرب قریش کو لیڈر پہلے سے مانتا ہے، زمانہ جاہلیت سے ان کو لیڈر مانتا ہے، یعنی جمہوری فیصلہ تھا، جس کو وہ پہلے سے مانتے ہیں اس کو تم امیر بناؤ، اس کے اوپر کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے۔ اور یہی چیز ہوئی، یعنی باقی قبائل نے، جو پورا جزیرہ نما عرب ہے، جو اولاد اسماعیل تھی، انہوں نے کسی قسم کا جھگڑا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر بن خطاب، حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، امیر معاویہ، کسی کی خلافت پہ کوئی جھگڑا نہیں کیا۔ قطعاً کسی قبیلے نے نہیں کہا کہ جھگڑا اگر ان کا تھا تو بہت بعد میں آ کے آپس میں شروع ہوا، اور وہ بھی خلافت کے اوپر نہیں تھا۔ خلافت راشدہ کے زمانے میں وہ خلافت کے اوپر نہیں تھا، اس لیے کہ امیر معاویہ نے کبھی بھی اپنے آپ کو بطور خلیفہ پیش نہیں کیا۔ ان کا تو صرف یہ مطالبہ تھا کہ پہلے قصاص ہوگا۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا تو اس کی بنیاد رکھی کہ عرب ان کو مانتے ہیں پہلے سے، اس لیے قریش میں سے ہوگا۔ اسی کو یہاں پہ کہا کہ یہ ائمۃ الکفر ہیں، سارا عرب ان کو تسلیم کرتا ہے تو ان کا سر کچلو، عرب خود بخود راہ راست پہ آ جائیں گے۔ ائمۃ الکفر، قاتلوا ائمۃ الکفر، قریش مکہ سے تم جنگ کرو۔ انہم لا ایمان لہم لعلہم ینتہون، یہ جنگ کی وجہ بیان کی اس لیے کہ یہ کسی عہد و پیمان پہ ٹھہرنے والے نہیں ہیں، اور جب تم جنگ کرو گے، جب ان کی طاقت کو کچلو گے تو ہو سکتا ہے یہ باز آ جائے۔ لعلہم ینتہون، یہ جنگ اس لیے ہے کہ یہ باز آ جائے اپنے کرتوتوں سے۔ الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانہم، اللہ نے سوال کیا تم ایسی قوم سے، ان لوگوں سے جنگ کیوں نہیں کرتے کہ جنہوں نے عہد و پیمان کو توڑ دیا۔ دیکھیں عہد و پیمان کی بات چل رہی ہے، کہاں سے چلی، وہ سورہ انفال میں بھی آیا تھا، فَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ۔ وہاں پہ یہ کہا تھا کہ اگر تمہیں شک بھی ہو، تمہیں تشویش ہو کہ یہ معاہدے کو توڑیں گے، اور پھر اس تشویش کا اظہار کسی معمولی شرط کو توڑنے سے ہوا، تو یہ معاہدہ ان کے منہ پہ دے مارو، تم بھی توڑو۔ پھر سورہ توبہ کے شروع میں یہ بات آئی، اب پھر یہ بات آئی، عہد و پیمان کو پورا کرنا یہ دونوں فریق کے لیے ضروری ہے، اور جب مسلمان قوم کسی دوسری قوم سے معاہدہ کرے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس چیز کے اوپر نگاہ رکھے کہ وہ توڑ تو نہیں رہے، اور ایسے قطعاً نہیں ہونا چاہیے کہ دوسرا فریق تو معاہدے کی شرائط کو توڑ رہا ہے اور یہ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے ہمارے ساتھ ہوا۔ یعنی ایک بہت زبردست قسم کا معاہدہ ہوا، انڈس بیسن ٹریٹی، نہرو اور ایوب خان نے وہ دستخط کیے، اس میں چناب کے اوپر انڈیا نے کچھ بھی نہیں کرنا تھا، انہوں نے 29 ڈیم بنا دیے چناب کے اوپر، ہم خاموش رہے۔ اور پھر وہی چیز جو ہے وہ بین الاقوامی عدالت میں ہمارے خلاف استعمال ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ ان کے پاس جو پانی آتا ہے اس کو سمندر میں جانے دیتے ہیں، تو وہ کیوں نہ استعمال کریں اس کو۔ اب یہ تو جب انہوں نے شروع کیا تھا اسی وقت کارروائی کرنی تھی ان آیات کے مطابق، کہ معاہدے کی شرائط کو توڑا، معاہدہ اس کے منہ پہ دے مارو، اور شرائط کے مطابق چلو دونوں فریق۔ کہا ایسی قوم سے تم کیوں جنگ نہیں کرتے کہ جنہوں نے عہد و پیمان کو توڑ دیا۔ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ، اب یہاں سے پھر یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ مکہ والوں کے خلاف جنگ کی بات ہے کہ انہوں نے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو نکال دیا شہر سے۔ آپ کو پتہ ہے ہجرت سے پہلے انہوں نے ایک بہت بڑی مجلس منعقد کی دار الندوہ میں، اور وہاں پہ انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ اب ہماری برداشت سے باہر ہو رہا ہے۔ تو یہ
کہ یا تو ان کو جلا وطن کر دیا جائے، یا ان کو قتل کر دیا جائے، یا ان کو قید کر دیا جائے۔ تو قید والی بات کو تو بہت زیادہ لوگوں نے نہیں مانا کہ ان کو قید کریں گے، دوسرے آ جائیں گے، وہ پھر معاملہ جو ہے وہ ہم قید میں نہیں رکھ سکیں گے۔ تو پھر جلا وطن اور قتل کے اوپر بات ہوتی رہی، بالآخر وہ قتل کے اوپر متفق ہو گئے، اور اللہ نے اپنے رسول علیہ السلام کو بحفاظت وہاں سے نکال لیا۔ کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے رسول علیہ السلام کو نکالنے کا جو سبب بنے اللہ کے شہر سے۔ وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور پھر اسی پہ اکتفا نہیں کیا۔ یہ جس جنگ کا تمہیں کہا جا رہا ہے، اس جنگ کی ابتدا تو وہ کر چکے۔ یعنی بدر میں کیا کیا انہوں نے؟ بدر سے اسفان جو ہے، جب آپ جغرافیے پہ جائیں تو اسفان تقریباً 150 کلومیٹر ہے مکہ کی طرف۔ جب یہ ابو جہل کا لشکر اسفان میں پہنچا تو ان کے پاس اطلاع آ گئی کہ ابو سفیان سارا مال و اسباب لے کر، ہر چیز لے کر بحفاظت مکہ پہنچ گیا ہے۔ جس کام کے لیے نکلے تھے وہ ہو گیا۔ تو بنو زورا جو ان کے ساتھ تھے اور ان کے حلیف تھے، ان کے سردار اخنس بن شریک نے کہا ابو جہل سے کہ آپ تو ہمیں یہ کہہ کے لائے کہ ہم تجارتی قافلے کی حفاظت کے لیے نکل رہے ہیں، وہ قافلہ تو چلا گیا بحفاظت مکہ پہنچ گیا، اب ہم کس لیے جا رہے ہیں؟ ابو جہل کہنے لگا نہیں، ہم جائیں گے، ہم جائیں گے، ہم دیکھیں گے کہ راستے میں جو قبائل ہیں ان کو ہم مرعوب کریں گے، اور ہو سکتا ہے کہ ہمارا آمنا سامنا ان لوگوں سے ہو جائے جو انہوں نے ہمارے قافلے کو روکنے کی کوشش کی۔ یعنی ہم جنگ کے ارادے سے آگے جاتے ہیں۔ وہ اخنس بن شریک نے کہا کہ اس بات کے اوپر ہم نہیں آئے۔ اس نے اپنے لوگوں کو کہا کہ آؤ واپس۔ وہ بنو زورا کے 300 آدمی لے کر واپس چلا گیا۔ یہ 1300 کا لشکر نکلا تھا مکہ سے۔ ابو جہل کے پاس 1000 رہ گئے۔ اس نے کہا جاؤ، ہم بہت ہیں، ہم خود کر لیں گے سب کچھ۔ یہ بنو زورا ساری عمر اپنے سردار اخنس بن شریک کو دعائیں دیتے رہے کہ اس نے ہمارے ساتھ کتنا اچھا کام کیا، ورنہ ہمارا بھی وہی اشر ہوتا وہاں پہ بدر کے میدان میں۔ تو پھر اس نے یعنی آگے بڑھ کے باقاعدہ جنگ کی۔ یہ اس جنگ کی طرف اشارہ ہے کہ ہم بدؤوکم اول مرہ، کہ وہ تو تمہارے خلاف جنگی اقدام سب سے پہلے کر چکے، اب تمہیں کس چیز کی ہے؟ تو کون سی چیز روکتی ہے؟ اتخشونہم، اب ایک ہی بات رہ گئی کہ تم ان سے ڈرتے ہو کہ یہ بڑے طاقتور ہیں، سارا عرب ان کے ساتھ ہو جاتا ہے، تو ان سے ڈرتے ہو۔ فاللہ احق ان تخشوہ ان کنتم مؤمنین، کہا تم نے تو اپنا وہ سارا کچھ سابقہ زندگی والی بات تبدیل کر دی ہے، اب تو تمہارا اللہ کے اوپر ایمان ہے۔ تو جب اللہ کے اوپر ایمان ہے تو پھر اس کا خوف ہونا چاہیے دل میں، اور جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو اس دل میں کوئی دوسرا خوف نہیں آتا۔ یہ دونوں خوف اکٹھے نہیں ہوتے۔ قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم، کہا ان کے ساتھ جنگ کرو، انہیں اللہ سزا دے گا تمہارے ہاتھوں سے۔ اب یہ اللہ کے لیے تو ان کو سزا دینا بغیر کسی سبب کے بھی ناممکن نہیں ہے، مشکل بھی نہیں ہے، لیکن اس کو اس دنیا میں ہر کام کے لیے آلات جاریہ چاہیے، جن کو ہم اسباب کہتے ہیں۔ نے کہا کہ اتنے مقدس کام کے لیے وہ تمہیں بطور سبب چن رہا ہے، تمہارے ہاتھوں سے وہ ان کو مروائے گا۔ اور اس میں اس سنت اللہ کا ظہور ہے کہ جس کی طرف سارے قرآن پاک میں قوموں کے واقعات میں اشارہ ہوتا ہے۔ اس کی سنت یہ ہے کہ جب رسول اپنی قوم میں کام کرتا ہے اور اتمام حجت ہوتا ہے، قوم بات کو نہیں مانتی، تو پھر اس کو ہجرت کا حکم ہوتا ہے۔ اگر رسول کے پاس ساتھی معتدبے ہیں
تو پھر ان کی تلواروں کے ذریعے سے اس منکر قوم کا فیصلہ ہوتا ہے، اور اگر وہ تعداد میں کم ہے تو پھر ان کے اوپر عذاب عمومی آتا ہے۔ یہ پچھلی سورہ مبارکہ سورہ اعراف میں ان 6 عرب قوموں کا تذکرہ بڑی تفصیل سے آ چکا ہے۔ یہ اس سنت اللہ کا ظہور ہے۔ کہا کہ اللہ کی سنت کے مطابق چونکہ تمہاری تعداد ہے اس لیے تمہارے ہاتھوں سے وہ انہیں سزا دے گا۔ یعذبہم بأیدیہم، یعذبہم اللہ بأیدیکم، تمہارے ہاتھوں سے وہ ان کو سزا دے گا۔ ویخزہم، اور انہیں رسوا کرے گا، اس لیے کہ وہ بہت متکبر ہیں، وہ اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھتے ہیں، تو پھر انہیں رسوا کرے گا وہ۔ وینصرکم علیہم، اور تمہاری مدد کرے گا ان کے خلاف۔ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، اور ایسا کرنے میں اللہ کی یہ حکمت بھی ہے کہ مومنین کے کلیجے ٹھنڈے ہوں گے، یعنی ان میں سے وہ لوگ بھی موجود ہیں کہ جنہیں مکہ میں خوفناک تعذیب کا، سزا کا شکار بنایا گیا، ان کو انگاروں پہ لٹایا گیا، ان کے گلے میں لوہے کے کڑے ڈال کے بچوں کے ہاتھ میں دیا گیا کہ سارا دن گھماؤ ان کو، اور اس طرح کی سزائیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ نہیں حضرت بلال رضی اللہ عنہ وہ بیٹھے ہوتے تھے تو پیچھے سے چھوٹے بچے پاؤں رکھ کے ان کی پیٹھ پہ اوپر چڑھ جاتے تھے۔ یہ جو گڑے بنے ہوئے تھے یہ ان انگاروں پہ لیٹنے کی وجہ سے، مکہ والے جہاں پہ لٹاتے تھے انگاروں پہ، یہ گڑے بنے ہوئے تھے وہاں پہ، ان میں پاؤں رکھ کے بچے کندھے کے اوپر چڑھ جاتے تھے، چھوٹے بچے۔ ہاں کہ جب یہ لوگ تمہارے قابو آئیں گے اور تمہارے سامنے ذلیل و رسوا ہوں گے، تو تم ان کو باندھ کے لاؤ گے اور اس طرح قتل ہوں گے، تو پھر تمہارے کلیجے ٹھنڈے ہوں گے۔ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ، کہا کہ تمہارے ان کے دلوں میں جو ان کے خلاف سختی ہے، وہ سختی جو ہے وہ اپنا کام دکھائے گی۔ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ، ہاں ہو سکتا ہے کہ یہ ساروں کے ساتھ یہ معاملہ نہ ہو، ان میں سے اللہ بات کو توفیق دے دے اور وہ توبہ کر لے، جیسے واقعات میں یہ بات ثابت ہے۔ یہ ہوا جب مکہ فتح ہوا تو تقریباً تمام لوگ جو ہیں وہ ایمان لے آئے، چند آدمی انہوں نے بھاگنے کی کوشش کی، ان کو بھی پکڑ کے لے آئے، وہ سارے ایمان لے آئے، یہاں تک کہ جس عورت نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا پیٹ چاک کیا تھا اور ان کی لاش کا مسئلہ کیا تھا، وہ بھی مسلمان ہو گئی، تو اس نے بھی بیعت کر لیا۔ واللہ علیم حکیم، کہا اللہ علم والا ہے، اس کو سارا پتہ ہے، وہ بڑی حکمت والا ہے۔ ام حسبتم ان تترکوا ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ولم یتخذوا من دون اللہ ولا رسولہ ولا المؤمنین ولیجا، کیا تمہارا کیا گمان ہے کہ کلمہ پڑھ لیا تو بس وہ تمہیں چھوڑ دے گا، ٹھیک ہے جاؤ اب مزے کرو، تم نے کلمہ پڑھ لیا ہے؟ نہیں، وہ ان دو فریقوں کے درمیان چھانٹی کرے گا، یعلم عالم یعلم، جہاں علم کے لیے انفارمیشن اور نوٹس کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہیں پہ چھانٹی کرنے کے لیے بھی یہی لفظ استعمال ہوتا ہے۔ کہا وہ ان دونوں فریقوں کو علیحدہ کرے گا، کون کون سے؟ جہاد کرنے والے اور جہاد سے کنی کترانے والے۔ جہاد سے کنی کترانے والوں کی وجہ بھی ساتھ ہی بیان کر دی، کہا کہ یہ وجہ ہے کہ ان کی رشتہ داریاں ہیں، اور صلح حدیبیہ کے بعد چونکہ ان رشتہ داروں سے ملنے جلنے کے راستے کھل گئے تھے، اس لیے وہ بڑے مطمئن ہیں کہ تھے کہ معاملہ اسی طرح چلتا رہے گا، ہم ایمان والے رہیں گے، اور اپنے ان رشتہ داروں سے، اپنے ان لوگوں سے جن کے ساتھ ہمارے معاشرتی اور معاشی عہد و پیمان ہیں، ان کے ساتھ بھی ہمارا نبھا رہے گا، اور ہم ان کو دوست بناتے رہیں گے۔ کہا کہ ایسے لوگوں کو ہم علیحدہ کریں گے، مجاہدین سے ہم چھانٹ کے ان کو علیحدہ کریں گے۔ ولیجہ کہتے ہیں جگری دوست کو،
اسی کے لیے ایک اور لفظ بھی استعمال ہوتا ہے جو پہلے سورہ آل عمران میں گزرا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، یہاں بھی من دون لازمی طور پہ من دون اللہ ہے۔ بطانہ عربی زبان میں، بلکہ جدید عربی میں کہنا چاہیے، جو کوٹ کے نیچے استر ہوتا ہے اس کو بھی بطانہ کہتے ہیں، یعنی بالکل جو آدمی کے وجود کے ساتھ لگی ہوئی چیز ہے۔ یہیں سے اس کے مفہوم میں ترقی ہوئی، تو جو جگری دوست ہے، پکا دوست جو ہے، اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا، اسی کے لیے یہ ولیجہ بھی استعمال ہوا۔ کہا کہ ان لوگوں کو کہ وہ اللہ اور رسول اور مومنین کے چھوڑ کر کسی اور کو وہ اپنا جگری یار نہیں بناتے۔ واللہ خبیر بما تعملون، تم جو کچھ کرتے ہو تمہارے اعمال سے وہ پوری طرح باخبر ہے۔ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، اب یہ آیت جو ہے یہ تو اصل میں ایک نیا مضمون شروع ہوا، لیکن میں نے کہا کہ اس کو پچھلے اس کے ساتھ بھی تو زبردست ربط ہے اس کا، اور وہ ربط یہ ہے کہ جو لوگ ان مکہ والوں کے ساتھ رابطے رکھنا چاہتے تھے ان کے ذہن میں بھی تو ایک خیال آتا ہوگا کہ کم از کم یہ لوگ بیت اللہ کی تعمیر اور اس کی مینٹیننس، صفائی ستھرائی وغیرہ کا تو انتظام کرتے ہیں، حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، تو یہ تو اچھائی کے کام ہے، نیکی کے کام ہے۔ اب اس بات کی وضاحت ہو رہی ہے کہ جب آدمی کے اندر ایمان نہیں ہے پھر اس کی کوئی نیکی جو ہے وہ نیکی نہیں ہوتی، اس کا کوئی اچھا عمل جو ہے اس کو تولنے کی اور ان کاموں کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ عمل اس نے اللہ کی رضا کے لیے تو کیا ہی نہیں ہے، وہ تو مشرک ہے، اس نے تو کسی اور کام سے کیا ہے۔ اب ان لوگوں کے دل سے یہ ہیبت قریش کی نکالنی ہے کہ یہ کچھ بھی کریں، ہیں تو کعبہ کے متولی، اللہ کے گھر کے متولی ہیں۔ اور آپ دیکھیں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل بچپن کی بات ہے کہ بیت اللہ کی عمارت پرانی ہو گئی، بوسیدہ ہو گئی اور وہ گر گئی۔ اب قریش کے پاس تو کوئی ایسا انتظام نہیں تھا کہ جو حصہ گر گیا ہے اس کو ان سابقہ طریقے کے اوپر اٹھائیں اور اس کے اوپر چھت ڈالیں، تو ایک لمبے عرصے تک جو کہ 15 سال سے کم ہی تھا وہ اسی طرح ایک طرف اس کی گری رہی، یہاں تک کہ پتہ چلا کہ جدہ کے قریب ایک بحری جہاز جو ہے وہ کسی چٹان سے ٹکرا کے ٹوٹ پھوٹ گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ تو بحری جہازوں میں بڑی مضبوط قسم کی لکڑی ہوتی ہے، تو وہ لوگ قریش جو ہیں وہ گئے وہاں پہ اور انہوں نے اس بحری جہاز کی جو لکڑی تھی جو جہاز بنانے میں استعمال ہوئی تھی وہ لکڑی لے کے آئے اور اس سے تعمیر کیا۔ اور وہ واقعہ جو آپ سنتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو اٹھا کے رکھا، ان کا اتفاق نہیں ہو رہا تھا کہ کون رکھے، یہ اس کا آخری حصہ ہے کہ وہ بن گیا تو حجر اسود رکھنے کا معاملہ بھی پڑا ہوا تھا، پھر آپ نے رکھا وہ۔ تو یعنی میں یہ کہہ رہا تھا کہ چونکہ انہوں نے اتنی محنت کی اللہ کے گھر کو بنانے میں، انہوں نے یہ کام کیا، جدہ سے وہ بھی کسی جگہ سمندر میں تھا تو وہاں سے لکڑی لے کے آنا اس زمانے میں کون سا آسان کام ہے، تو اس لیے ان کی ایک بات جو ہے وہ لوگوں کے دلوں میں تھی کہ یہ اللہ کے گھر کے متولی ہیں، اس کا انتظام کرتے ہیں سارا۔ اللہ نے فرمایا کہ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، یہاں پہ بیت اللہ کی بات نہیں بلکہ مساجد اللہ کہہ دیا، اس لیے کہ وہ بھی مسجد ہے، مسجد حرام ہے، اور مساجد کہہ کے پوری دنیا کی مسجدوں کو کور کر لیا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیت اللہ تمام دنیا کی مسجدوں کی ماں ہے، بس یہاں پہ مساجد اللہ کہہ کے، مسجد کی جمع مساجد ہے، مساجد اللہ کہہ کے ساری دنیا کی مسجدوں کے بارے میں حکم دے دیا کہ
کہ کسی مشرک کے لیے یہ روا نہیں ہے کہ آپ اس کو کسی مسجد کے نزدیک بھٹکنے دیں اور وہ کوئی کام کرے، وہ اس میں پنکھے لگائے، مشرک اس میں روشنی کا انتظام کرے، نہیں، یہ کام موحدین کا ہے۔ سورہ جن میں اللہ پاک نے فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، کہ مساجد اللہ کے گھر ہیں، وہاں پہ بیٹھ کے اللہ کے علاوہ دوسروں کو مت پکارو، دوسروں کی دعائی نام کی مت دو، صرف اللہ کو پکارو، فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ تو یہاں پہ اس کی طرف اشارہ کیا کہ پوری دنیا کی مساجد جو ہے وہ، اور خاص طور پہ جو مسجد حرام ہے، اس کے لیے یہ مناسب ہے ہی نہیں ہے کہ تم کہو کہ مشرکین ہیں، وہ اس کی مینٹیننس کر رہے ہیں، وہ اس کی تعمیر کر رہے ہیں، وہ اس کا اہتمام کر رہے ہیں، وہ اس کا خیال رکھ رہے ہیں، ہم اپنے ایمان کے اوپر قائم ہیں اور یہ اس طرح کا سلسلہ چلتا رہے گا۔ نہیں، یہ ان کا نہیں ہے، یہ تمہارا کام ہے، یہ تم کرو گے۔ جو اللہ کو ماننے والے ہیں وہ اللہ کے گھر کی تعمیر اور زینت وغیرہ کا انتظام کریں گے۔ شاہدین علی انفسہم بالکفر، کیا ان کے کفر میں تمہیں شک ہے کوئی؟ یہ تو اپنے آپ کو یہ خود گواہی دے رہے ہیں کہ یہ کافر ہے۔ شرک کیا ہے؟ کفر ہے۔ تو یہ تو ان بتوں کے نام کے حلوے بانڈے پکا پکا کے، ان کی ڈنڈوت کر کر کے، ان کے حضور جھک جھک کے یہ اپنے اوپر خود گواہی دے رہے ہیں کہ ہم کافر ہیں۔ ایسے کافروں کے کوئی اگر اعمال ہوں بھی تو حبطت، وہ ضائع ہو جاتے ہیں، وہ اکارت ہو جاتے ہیں۔ حبطہ کو میں نے پہلے بھی واضح کیا تھا کہ حبطہ یحبط اس جانور کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ جو زہریلی بوٹی کھا لیتا ہے چرتے ہوئے، صحراؤں میں زہریلی بوٹی بھی ہوتی ہے، وہ کھا لیتا ہے، جب گھر آتا ہے مالک بڑا خوش ہے کیونکہ اس کا پیٹ ذرا پھولا ہوا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں اس نے صحیح کھایا۔ وہ تو صبح اٹھتا ہے تو پتہ چلتا ہے مرا ہوا ہے۔ ایسے کو کہتے ہیں حبطہ، یعنی دیکھنے والا بڑا خوش ہوتا ہے کہ بڑا اچھا کام کر گیا ہے، اصل میں وہ موت ہے اس کی۔ ان کے اعمال بھی ایسے ہی ہیں کہ یہ اعمال جب وقت آئے گا تو پتہ چلے گا کچھ بھی نہیں۔ حبطت اعمال، اکارت چلے گئے ان کے اعمال، جو تمہیں نظر آتے ہیں کہ بڑے اچھے کر رہے ہیں، اکارت چلے گئے۔ وہ فی النار ہم خالدون، چونکہ اچھا کام کوئی نہیں ہے اس لیے یہ ہمیشہ آگ میں رہیں گے۔ اللہم صلی وسلم وبارک وانعم علی عبدک ورسولک ونبیک محمد